السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ختم رسول سید کل سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں: مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں۔ سب سے پہلے تو میں بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ مجھے اس بابرکت محفل کا حصہ بنایا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں خراج عقیدت پیش کر سکوں۔ اور آج جو محفل ہے اور اس محفل کے روح رواں ہیں، الحمدللہ یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ فاروق کی دعوت پر فاروق اعظم کا میں ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اور آپ کی شخصیت کی، آپ کی ذات کی، آپ کے خدمات کی، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ کی ذات یہ اسلام کے لیے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ اسلام کو عزت ہے حضرت عمر فاروق۔ اور آپ کو اگر ہم آپ کے فضائل میں جو آیات کریمہ نازل ہوئے ہیں، جو احادیث کریمہ نازل ہوئے ہیں، اس کا ایک خاکہ اگر دیکھیں، جب میں نے اس عنوان کے لیے کچھ کتابوں کو اپنے مطالعے میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ اتنے فضائل ہیں کہ زندگی کم پڑ جائے اس کا حق ادا نہ ہو پائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی شخصیت ہے، یقیناً ایک ایسی شخصیت کہ جس کے نقش قدم پر چلنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان میں آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ جو میرے حبیب کے صحابہ کرام ہیں، صحبت یافتہ، یہ نفوس قدسیہ ہے، تو اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ویسے منفرد فضائل ہمیں ملتے ہیں، لیکن ایک اجمالی اور ایک جامع فضیلت جو صحابہ کرام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جو ہر ایک مومن، ہر ایک بندے کی معراج ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اسے حاصل ہو جائے، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کے لیے اعلان کر دیا، علل اعلان اللہ نے فرما دیا کہ سنو، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے راضی ہے، تمہارے حین حیات اللہ یہ اعلان کر رہا ہے، میرے حبیب کے صحابہ سن لو کہ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے، اور تم کو بھی اللہ نے اللہ سے راضی کر لیا ہے، یہ اعلان ہے۔ اور پھر اگر ہم حضرت عمر فاروق کے سفر اسلام کو دیکھتے ہیں، کیا پیارا سفر ہے، کیسی ابتدا اور کیسی انتہا پائی ہے حضرت عمر فاروق نے، کہ آدمی کو جب پڑھتے ہیں تو رشک ہوتا ہے کہ کیا شخصیت گزری ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہم نے کلام میں بھی سنا، نثر میں بھی سنا، نظم میں بھی سنا کہ حضرت عمر فاروق کا مزاج جو تھا بڑا ہی شدید مزاج آپ رکھتے تھے، اور آپ کا خانوادہ جو تھا یہ فیصلے کرنے والا خانوادہ تھا کہ جو بھی اختلافات، جو بھی مسائل عرب میں پیدا ہوتے، قریش میں پیدا ہوتے، تو اس کا تصفیہ یہ فاروق اعظم کا خانوادہ کرتا تھا۔ شروع سے یہ معاملہ چلتا تھا۔ تو ایک کمانڈنگ پرسنالٹی حضرت عمر فاروق کی تھی، اور جب اسلام کی نشر و اشاعت شروع ہوئی، 1 سے 2، 2 سے 3، 4، 5 اور صحابہ اکرام بڑھنے لگے، تو کفار قریش کو خدشہ لاحق ہوا۔ وہ لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا دین مٹ رہا ہے، اور یہ نیا دین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہے، اس کا کچھ حل کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی ایک مضبوط شخصیت کو تیار کرنا چاہیے، اور اسلام کے روکنے کے لیے، سد باب کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو کفار قریش کے جو سردار تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق کو برانگیختہ کیا، ابھارا، آپ کو تیار کیا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہو جائے۔ احادیث کریمہ اور مورخین نے اس کی روایت کو بڑی ہی تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق سے آپ کے اسلام کا واقعہ پوچھا کہ بتائیے کیا یہ جو آپ اسلام کیسے قبول کیے اور کیا ہوا معاملہ پورا مجھے سمجھائیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ٹھان لیا، میں اس بات کا عزم مصمم کر لیا اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا کہ میں نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات آپ کہتے ہیں کہ میں نے ٹھان لی، اور میں اپنے ہاتھ میں تلوار لیے، میرے گھوڑے میں رفتار ہے، چہرے پہ غصے کے آثار ہے، اور میں اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ گھر سے نکل کر میں رخ کر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کا، آپ کے مکان مقدس کا، اور غصہ تھا۔ لوگ میرے اس تیور کو دیکھتے تھے، پہلے سے ہی لوگ حضرت عمر فاروق سے خوف کھاتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس رفتار میں نکل کر جا رہا تھا، تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر الگ انداز نظر آتا ہے، غصے کے آثار نظر آتے ہیں، کہاں جا رہے ہو ان تیوروں کے ساتھ، کس طرف کا جانا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آج نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ اس بات کے ساتھ جب وہ اپنے قدم آگے بڑھائے تو کہنے والے نے ان سے کہا کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو کہنے والے نے کہا کہ تمہاری بہن نے انہی کا کلمہ پڑھ لیا جن کے قتل پر تم آمادہ ہو، تمہارے بہنوئی ہیں، انہی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں جن کے قتل پر تم آمادہ ہو۔ یہ سننا تھا کہ اسی انداز کے ساتھ حضرت عمر فاروق اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، تو اندر سے انہیں کچھ آواز سنائی دیتی ہے کہ ان کے بہن اور بہنوئی کچھ آیات کی تلاوت کر رہے تھے، جس میں اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان ہو رہی تھی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا تھا، اور بندے کی عبادت و عبودیت کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں خاموش سنتا رہا اور مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہونے لگی، لیکن میں دروازے پر دستک دیا اور میں نے آواز دی کہ کھولو دروازہ۔ اندر مہاجرین صحابہ، ایک صحابی تھے جو پڑھا رہے تھے اور دونوں پڑھ رہے تھے، پریشان ہو گئے کہ عمر آ گئے ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی کو تو چھپا دیا گیا، بہن نے دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کو ایک تماچا مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا، اپنے بہنوئی کو مارنے لگے۔ بہن بیچ میں آئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، اور آخر کار یہ کہنے لگی کہ اے عمر، اگر تم ابن خطاب ہو تو میں بھی بنت خطاب ہوں، تمہارے رگوں میں بھی وہی خون ہے جو میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے، اگر تم کو غصہ آ رہا ہے تو مجھے بھی غصہ آ سکتا ہے۔ سنو، میں اعلان کرتی ہوں کہ ہاں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میں اس سے ہٹنے والی نہیں ہوں۔
تم کچھ بھی کر لو میں ہٹنے والی نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق پریشان ہو گئے کہ جو بہن مجھ سے کبھی نگاہ اٹھا کر بات نہ کرتی آج ایک عجیب کیفیت کی حامل ہو گئی ہے اور مجھ سے ایسی گفتگو کر رہی ہے۔ آپ نے کہا کیا پڑھ رہی تھی مجھے بتاؤ۔ تو وہ جو پرچیوں پر لکھے ہوئے قرآن تھے، وہ جو چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے آیات تھے وہ پڑھنا چاہتے تھے۔ آپ کی بہن نے روک دیا، کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے پاکی حاصل کرو، یہ پاک کلام ہے، اس کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے اور تم ناپاک ہو۔ حضرت عمر فاروق کو اور تعجب ہوا کہ میری بہن مجھے ہاتھ لگانے سے روک رہی ہے۔ آپ نے پاکی حاصل کی، آیات کریمہ کو سنا اور پڑھا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اب ہاتھ میں تلوار لیے میں حضور پاک کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن وہ قرآنی آیات میری ذہن میں چل رہی ہے۔ یہ سننے سمجھ میں آ رہا تھا یہ کسی معمولی کلام کو میں نے نہیں سنا، یہ پروردگار کا کلام ہے جس کو میں نے سنا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسی انداز میں میں ارقم بن ارقم کے مکان پر پہنچا اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسد رسول اللہ تبھی اسلام قبول کیے تھے۔ لوگوں کے درمیان میں ایک عجیب ہیبت طاری ہو گئی تھی، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ عمر ایک حضور پاک کی شہادت کے ارادے سے آ رہے ہیں اور صحابہ اکرام پریشان تھے، بے چین و بے قرار تھے کیا ہوگا، اور ادھر حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، اگر عمر آتے ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے حمزہ تیار ہے، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تک حمزہ زندہ ہے حضور پاک کی طرف کوئی تلوار کوئی قدم نہیں اٹھ سکتا، میری جان میں جان ہو تو میرے آقا پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ اب اس انداز کے ساتھ حضرت امیر حمزہ بھی آمادہ ہو گئے، اپنی تلوار کو نکال لیا۔ حضور پاک نے روک دیا، کہا چچا آپ بیٹھ جائیے، عمر کو آنے دیجیے۔ حضرت عمر فاروق ارقم بن ارقم کے مکان پر دستک دیتے ہیں، حضور پاک کا حکم ہوتا ہے کہ دروازہ کھول دو۔ حضرت عمر فاروق حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت جب حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں پر پڑتی ہے اور نگاہوں سے نگاہیں ملتی ہیں، اس کے بعد حضور پوچھتے ہیں بتاؤ عمر کس ارادے سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا چاہیے؟ تو اس پر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے، تلوار ہاتھ سے چھوٹی، بے ساختہ زبان سے ادا ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور پاک کی دعا تھی، کیونکہ حضور پاک نے پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر، کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرمائیے۔ برادران عزیز یہ خصوصیت حضرت عمر فاروق کی ہے کہ آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے اسلام کے لیے، آپ کے اسلام کے قبول کرنے کے لیے حضور پاک نے بنفس نفیس دعا فرمائی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت دیجیے، اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت دیجیے۔ تو جب کبھی ہم حضرت عمر فاروق کا ذکر کرتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ کا اسلام حضور پاک کی دعا سے آیا ہے۔ سرور کائنات نے حضرت عمر فاروق کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اللہ سے مانگ کر حضور پاک نے فاروق اعظم کو لیا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ اسلام قبول کیے تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور پاک نے کہا عمر یقیناً ہم حق پر ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی یا رسول اللہ، ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اس کے گھر کے سامنے جا کر یاد کریں گے، صحن کعبہ میں یاد کریں گے، اب ہمیں کسی سے ڈر کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اجازت دیجئے تو میں اپنی ذمہ داری پر تمام صحابہ کو لے کر جاتا ہوں۔ حضور پاک نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل میں عمر کے ساتھ ہوں، عمر نے جو مشورہ دیا میں بھی اسی کے ساتھ ہوں کہ ہم اب چھپ کر نہیں، اب آگے بڑھ کر ہم عبادت کریں گے۔ تو وہاں سے ارقم بن ارقم کے مکان سے ایک قافلہ نکل رہا ہے کہ ایک طرف حضرت عمر فاروق ہے کہ جن کے ہاتھ میں اسلام کا علم ہے، ایک طرف حضرت امیر حمزہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں اسلام کا علم ہے، ان کے پیچھے صحابہ اکرام کی 2 صفیں بنی ہوئی ہے، بیچ میں سرور کائنات جلوہ فرما ہے۔ اب یہ قافلہ نکل کر چل رہا ہے اور باہر
کفار انتظار میں تھے کہ اب خبر آنے آئے گی. اب عمر گئے ہیں اور عمر جب کسی چیز کو ٹھان لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. اب ہمیں خبر ملے گی, اب ہمیں خوشخبری ملے گی, نعوذ باللہ. اب انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کی اگوائی میں, آپ کی لیڈرشپ میں, آپ کی قیادت میں صحابہ کرام چلتے ہوئے آ رہے ہیں ایک قافلے کی شکل میں. کفار کے قدموں تلے زمین نکل گئی. انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی طاقت ہماری اسلام کی طرف چلی گئی, یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور اب کسی کی مجال نہیں ہے. حضرت عمر فاروق سامنے ہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ ان کو روک سکے. حضرت فاروق اعظم بیت اللہ کے صحن میں داخل ہوتے ہیں, حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کی آنکھوں کو سلامت رکھے جنہوں نے اس حرم کو دیکھا ہے کہ اس حرم میں اب حضرت عمر فاروق ہیں, صحابہ اکرام کو لے کر داخل ہو رہے ہیں. کسی کافر کی مجال نہیں, کسی مکی کافر سردار کی مجال نہیں ہے کہ آ کر روک سکے. اب صحابہ اکرام بڑے اطمینان سے حاضر ہوئے. حضور پاک کی امامت میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, کسی کے مجال نہیں ہے کہ آ کے روک سکے. یہ دبدبا, یہ عزت اللہ نے حضرت عمر فاروق کے ذریعے سے اسلام کو عطا فرمائی. اور وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فسمانی, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ الفاروق, کہ حضور پاک نے جو فاروق کا لقب دیا ہے اس دن دیا جب میں بیت اللہ میں وہاں پر حاضر تھا اور تمام لوگ دیکھ رہے تھے. حضور پاک نے کہا کہ اے عمر, اللہ نے تم کو فاروق کا لقب دیا ہے, تم فاروق ہو, حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ذات ہو. جہاں کہیں تم کھڑے ہو جاؤ گے حق و باطل میں فرق ہو جائے گا. یہ فاروق ہے, یہ لقب اللہ کی طرف سے ملا. حضور پاک نے آپ کو سنایا اور آپ کہتے ہیں فرق اللہ بی بین الحق والباطل, اور اللہ نے میرے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان میں فرق کر دیا. برادران عزیز, یہ فضیلت, یہ مقام بہت اونچا مقام ہے. حضرت عمر فاروق کو فاروق کا لقب اللہ نے دیا, وہ بھی اس منظر میں کہ جہاں پر آپ وجہ بنتے ہیں اسلام کی عزت و سربلندی کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خوف کے, بغیر کوئی رکاوٹ کے بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے ہیں, وہاں سے عبادت شروع ہوتی ہے. تو یہ جو فضیلت ہے کہ اللہ نے حضرت عمر فاروق کے ذریعے سے اسلام کو عزت دی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو دعا کر کر اللہ سے مانگا ہے, کہ کسی اور کو حاصل نہیں. برادران عزیز, اگر ہم آگے چلتے ہیں اور اگر ہم حضرت عمر فاروق کی ہجرت کا واقعہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی بڑا ہی پیارا واقعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہجرت کا. ہجرت کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائے. حضرت مولا علی مشکل کشا کو اپنے بستر پر آرام کرنے کا حکم دیا, امانتوں کو لوٹانے کا حکم دیا, اور تمام صحابہ اکرام کو کہہ دیا کہ اے صحابہ, آپ سب آہستہ آہستہ ہجرت کر لو, اللہ کا حکم آ گیا. اب اللہ کے حکم کے ساتھ سب ہجرت کر رہے ہیں. اب یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, اور آپ روایت کرتے ہیں کس سے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا سے آپ روایت کرتے ہیں. اور مولا علی مشکل کشا حضرت عمر فاروق کی ہجرت کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ہجرت کیسے کی, آپ کا مزاج اور آپ کا انداز ہجرت کیسا تھا. حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام چھپ کر ہجرت کیے الا عمر, سوائے عمر کے, سوائے حضرت عمر فاروق کے تمام صحابہ اکرام چھپ کر ہجرت کیے. لیکن جب حضرت عمر فاروق ہجرت کا ارادہ کیے, آپ نے کیا کیا؟ مولا علی فرماتے ہیں حضرت عمر نے اپنی تلوار اپنے نیام میں لگائی, اپنے ایک بازو پر تیر کمان لگائے, ایک طرف بھالا پکڑا, اپنے سواری پر سوار ہو گئے اور بیت اللہ شریف کے صحن میں داخل ہو گئے. یہ انداز ہجرت ہے حضرت عمر فاروق کا کہ ہاتھ میں تلوار لے کر
ایک طرف نیزہ ایک طرف تیر لگا کر سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ شریف میں دن کے اجالے میں داخل ہوتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ وہاں پر لوگ الگ الگ طرف بیٹھے ہوئے تھے، آپ داخل ہوتے ہیں، سواری پر ہی بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ 7 مرتبہ طواف کرنے کے بعد ایک ایک جماعت کے پاس جا کر کہتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کہتے ہیں، اے لوگو سنو، میں ہجرت کر رہا ہوں، میں عمر ہوں، میں ہجرت کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے بچوں کو یتیم کرنا تو آ جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ۔ اگر تم اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، میرے سامنے آؤ، اللہ تمہارے چہروں کو مست کر دے گا۔ اور یہ کہہ کر، یہ جرت فاروقی ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا جلال و جرت ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے، سب کے سب بت بنے ہوئے بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے جلال کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی ہجرت کی کیفیت و انداز کو دیکھ رہے ہیں، اور بت بن کر دیکھتے ہیں کہ کسی کے مجال نہیں کہ کوئی آگے بڑھ کر روک لے، کہے کہ عمر تم کو ہجرت کرنے نہیں دیں گے، بلکہ سب اپنی جان کی پناہ مانگتے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ اعلان کرنے لگے، اعلان کرتے گئے، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، کوئی روکنا چاہتا ہے، کوئی میرا پیچھا کرنا چاہتا ہے تو آ جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ کہ عمر ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ مجال، یہ جرت کس کی ہے؟ حضرت عمر فاروق کی جرت ہے۔ یہ مزاج فاروقی کہاں کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ برادران عزیز، یہ مثال ہم کو کوئی اور نہیں ملتی، یہ جرت کسی اور کی طرف ہمیں نہیں ملتی۔ یہ حضرت عمر فاروق کی ہجرت، یہ آپ کی جرت کا ایک مثال ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب فاروق اعظم ہجرت کر گئے تو آپ کی جو خصائص ہیں، یقیناً آپ کے فضائل صحابہ اکرام کے ساتھ، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بہت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ اختصاصات جو آپ کے ہیں اس کو پیش کروں۔ جیسے ہم نے ابھی اشعار میں سنا کہ آپ کی ایک خصوصیت ایسی نمایاں خصوصیت ہے کہ جس کا کوئی اور بدل نہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ جس کو عقل انسان سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ نبوت کو سمجھنا یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ نبی کی پیروی ہو سکتی ہے، لیکن مقام نبوت کو اور نبوت کی صلاحیت کو سمجھنا یہ مشکل ہے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ صلاحیت جو ہونی چاہیے ایک نبی کے اندر، کہ نبی جو امت کو چلا سکے، جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکے، جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکے اور حق کے لیے اٹل رہ جائے، وہ صلاحیت ساری کسی کے اندر اللہ نے رکھی ہے تو عمر کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا، اگر میرے بعد نبوت جاری ہوتی تو یقیناً عمر کو بھی نبوت اللہ عطا فرماتا۔ یہ صلاحیت فاروق اعظم میں اللہ نے رکھی۔ برادران عزیز، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے مزاج کو کتنا حضور پاک کے مزاج میں ضم کر دیا تھا، کتنا اپنے آپ کو اسلام کے لیے تیار کر لیا تھا کہ حضور پاک کہتے ہیں کہ میرے بعد اگر نبوت ملتی تو عمر کو ملتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ملتی ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ سابقہ امم میں محدثین ہوتے تھے۔ محدثین کا مطلب حدیث بیان کرنے والے نہیں، بلکہ محدثین کا مطلب یہ تھا کہ جن سے اللہ وحی کے ذریعے بات کرتا۔ وہ نبی نہیں ہوتے، لیکن اللہ ان سے وحی کے ذریعے سے بات کرتا تھا، الہام ان کی طرف اللہ فرماتا تھا۔ لیکن حضور پاک فرماتے ہیں کہ اس امت میں وہ سلسلے کو اللہ نے منقطع رکھا ہے، لیکن جو صلاحیت ایک محدث میں ہونی چاہیے، اللہ کے وحی کو قبول کرنے کی تحمل کسی کے اندر میں دیکھتا ہوں، اللہ کے اس وحی کے کیفیات کو برداشت کرنے کا صبر کسی میں دیکھتا ہوں، وہ مادہ کسی میں دیکھتا ہوں تو عمر میں دیکھتا ہوں۔ اگر اس امت میں اگر غیر انبیاء کی طرف وحی کرنا ہوتا تو اللہ عمر کی طرف وحی فرماتا۔ یہ مقام ہے حضرت عمر فاروق کا۔ اس کے بعد اگر ایک اور خصوصیت آپ دیکھتے ہیں
یہ اتنی پیاری حدیث ہے کہ یقیناً ہم کو اس سے صحابہ اکرام کا مزاج بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں کیسے رہتے تھے، ان کے انداز کیسا ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت صدیق اکبر کے لیے کہا یا خیر الناس، کیا فرمایا؟ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا اور کہا یا خیر الناس، اے لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے اچھے، اے ابوبکر صدیق آپ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ سب سے بہتر کون ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کہ ابوبکر آپ سب سے بہتر ہیں۔ تو یہ انداز تھا حضرت عمر فاروق کا حضرت صدیق اکبر کو بلانے کا۔ اب جب یہ فضیلت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر نے بلایا تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اے عمر، کیوں نہ میں تمہیں ایک حدیث سنا دوں، کیوں نہ میں تم کو ایک حدیث سنا دوں، جب تم اس انداز میں مجھے بلاتے ہو تو سنو میں ایک حدیث تم کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال ابو بکر اما انکی ان خلت ذالک، اما انکا ان خلت ذالک، اگر تم اس طریقے سے مجھے پکارتے ہو تو سنو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ فلقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما طلعت شمس على رجل خیر من عمر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ سنو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ما طلعت الشمس، کہ سورج طلوع نہیں ہوتا کسی پر جو عمر سے بہتر ہو، عمر سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے نکلتا ہے، اپنی روشنی کو پھیلاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کسی پر ابھرتا ہے۔ سب سے بہترین کوئی شخص ہے میری امت میں تو وہ عمر ہے۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم کی فضیلت و مقام کو یوں عیاں فرما رہے ہیں، یوں بیان فرما رہے ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے تو سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت عمر ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کیسی محبت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی کہ حضرت عمر نے کہا خیر الناس تو آپ نے حدیث سنا دی کہ حضور پاک نے مجھے کہا کہ تم بہتر ہو عمر، میں بہتر نہیں، تم بہتر ہو۔ کیسی عاجزی ہے حضرت صدیق اکبر کی اور کیسی محبت ہے حضرت فاروق اعظم کی۔ برادران عزیز، احادیث کریمہ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے آگے ایک اور جو آپ کی خصوصیت ہے کہ یہ خصوصیت اور کسی صحابی کو حاصل نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے ساتھ 3 بار مجھے موافقت کیا، اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وافقت ربی فی ثلاث، کہ میں 3 مرتبہ اپنے رب کے موافق ہوا۔ پہلی چیز آپ فرماتے ہیں فی مقام ابراہیم، کہ مقام ابراہیم کے معاملے میں اللہ نے میرے مشورے کو قبول کیا اور میری تائید میں آیات نازل فرمائی۔ دوسرا مقام آپ فرماتے ہیں فی الحجاب، کہ امہات المومنین کے حجاب کا جو حکم آیا میں نے مشورہ دیا، اللہ نے میری تائید میں آیات نازل فرمائی۔ اور تیسرا آپ فرماتے ہیں فی اسارہ بدرین، اور جب بدر کا معاملہ ہوا اور لوگوں کو وہاں پر قید کر دیا گیا تو وہاں پر میں نے جو مشورہ دیا اللہ نے اس کو قبول کیا۔ یہ تینوں واقعات کو آپ جب تھوڑا تفصیل سے اگر دیکھتے ہیں تو بات اور واضح ہوگی کہ جب بیت اللہ شریف اور طواف کا معاملہ طے پایا، احکام طواف، احکام عمرہ، احکام حج نازل ہوئے تو وہاں پر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں کہ اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، اتنی بابرکت جگہ ہے، کیوں نہ اس کو ہم اپنا مصلی بنا کر اس کو مصلی اختیار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ادھر فاروق اعظم نے مشورہ دیا
مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنانے کا، اور ادھر اللہ نے تائید فاروق اعظم میں آیات کریمہ نازل فرما دی اور کہا اے حبیب ہم عمر کے مشورے کو قبول کرتے ہیں، اور آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اب جو طواف کریں گے، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر ان کو نماز پڑھنی ہوگی، یہ ان کا مصلی ہے۔ عمر کے ہم نے اس مشورے کو قبول کر لیا۔ تھوڑا سا رک کر اگر سوچیں کہ کون قبول کر رہا ہے حضرت عمر فاروق کے مشورے کو؟ اللہ تبارک و تعالی جو حکیم ہے، جس کا ہر کلام حکمت سے خالی نہیں، جو علیم ہے، جو ہر ایک چیز کو جانتا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ پروردگار نے عمر کے مشورے کو قبول کیا۔ یہ مقام ہے حضرت فاروق اعظم کا کہ اللہ آپ کے مشورے کو قبول کرتا ہے۔ برادران عزیز، ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، بلکہ اگر ہم علامہ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء پڑھتے ہیں اور دیگر مفسرین کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ ایسے جو مراحل آئے ہیں 21 تک پہنچتے ہیں۔ 21 بار ایسا ہوا کہ جہاں پر حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا اور اللہ نے اس مشورے کو قبول کیا۔ یہ تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہاں پر صحیح سنن ترمذی کی حدیث ہے، جہاں پر ہمیں یہ 3 واقعات ایک ساتھ ملتے ہیں، جس کو خود حضرت عمر فاروق نے بیان کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دوسرا جو مسئلہ آیا کہ امہات المومنین کے حجاب کا، تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیوں نہ یہ ہو کہ جب امہات المومنین کسی سے بات کریں، کیونکہ جب اس سے پہلے پردے کا حجاب کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو کیوں نہ حجاب کے پیچھے سے بات ہو؟ وہ ہماری مائیں ہیں، ان کی تعظیم ہم پر فرض ہے، تو تعظیم کا ایک طریقہ یوں ہو کہ ہم جب کبھی کسی امہات المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو تو حجاب کے بعد بات ہو۔ یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا، اللہ نے حجاب کی آیات نازل فرما دی۔ یہ مقام ہے فاروق اعظم کا کہ ادھر مشورہ دیتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے، حضور پاک قبول کرتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرا جو مرحلہ آیا کہ جب جنگ بدر ہوئی، بدر میں اللہ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی مسلمانوں کو، اور مسلمان نے 70 کفار کو قید کر لیا، 70 کفار قید کر لیے گئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کے اس انداز پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو بٹھاتے اور ان سے مشورہ لیتے، کہتے کہ بتاؤ کیا کیا جائے، ان کفار کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر فاروق کی جب بات آئی تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ انہیں چھوڑنا نہیں ہے، انہیں قتل کر دینا چاہیے، انہیں قتل کرنا چاہیے، یہ کفار کے سردار ہیں، ان کے چھوڑیں گے تو پھر جا کر یہ سازشیں کریں گے، پھر ایک اور جنگ تیار کریں گے، ان کو پکڑنا ہے، ان کو آپ قتل کر دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں عمر کی اس مشورے کو قبول نہیں کرتا، بلکہ ہم ان سے کچھ ٹیکس لے لیں گے، ٹیکس لے کے ان کو چھوڑ دیں گے۔ حضور پاک رحمت للعالمین ہے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے نرم مشورے کو قبول کیا اور کہا کہ چھوڑ دو، ان سے ٹیکس لے لو اور چھوڑ دو۔ اللہ نے آیات نازل فرمائی، اے حبیب آپ کفاروں کو یوں نہ چھوڑیں، جب یہ جنگ میں آپ کے سامنے آئے تو ان پر آپ رحم نہ کھائیں، اور ان کو آپ جب آپ کی گرفت میں آ جائے تو آپ ان کو دبوچ لیں، ان کو نہیں چھوڑیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کے اس مشورے کو اللہ نے قبول کیا، آپ کی تائید فرمائی۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے، کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن کیسے ہو، یہ حبیب پاک ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اللہ تو ان سے اتنا راضی ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم تو آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ حضور پاک کی مقام تھا، اور آپ کا کرم ہے کہ آج تک اس امت پر رحم ہی رحم ہے، وہ ارحم الراحمین آج جو ہم پر رحم کر رہا ہے۔ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے خطاؤں کے باوجود ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، ان کا طفیل ہے کہ آج امت گناہوں پہ گناہ کرتی جا رہی ہے، لیکن رب کی رحمتیں برستی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ ہماری نسبت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے یہ میرے حبیب کی امت ہے، اگر ان پر عذاب نازل ہوگا تو میرے حبیب کے قلب اطہر پر رنج ہوگا، اور ان کے قلب
اثر پر رنج نہ گزرے، اس لیے اس امت کو اللہ معافی پر معافی دیا جا رہا ہے۔ اعلان کر دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یہ رحمت کہاں سے ملی، یہ مغفرت کہاں سے ملی؟ یہ صدقہ رحمت للعالمین ہے۔ برادران عزیز، تو حضرت فاروق اعظم کا مقام یہ ہے کہ آپ کی تائید میں آیات کریمہ نازل ہوئی، آپ کے مشوروں کو پروردگار عالم نے قبول فرمایا، آپ وحی کی موافقت کرتے تھے۔ اتنا یعنی آپ کی سوچ، آپ کی فکر اتنی مصیب تھی، اتنی صحیح تھی، اتنی اچھی تھی کہ وہ بالکل اللہ کے احکام کے مطابق چلتی تھی کہ اللہ کا منشا، اللہ کی مرضی کیا ہے، آپ نے اپنی مرضی کو اللہ کے منشا اور مرضی میں فنا کر دیا تھا کہ سوچتے تو ایسی سوچ اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ بالکل جو اللہ کے احکام کے موافق ہو۔ برادران عزیز، یہ بات عام نہیں، معمولی بات نہیں ہے، بہت بلند بات ہے کہ کسی کی تائید میں اللہ کی وحی نازل ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ فاروق اعظم ہے۔ برادران عزیز، اگر آگے ایک اور فضیلت آپ دیکھتے ہیں، ایسی فضیلت میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر سنو، یا عمر ما لقیک الشیطان، فرماتے ہیں کہ اے عمر تم سے کبھی شیطان ملا ہی نہیں، تم سے کبھی شیطان ملاقات ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ برادران عزیز، یہ فضیلت حضرت عمر فاروق کی ہے کہ جس راستے پر حضرت عمر فاروق چلتے ہیں، حضور پاک فرماتے ہیں عمر تمہارے راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، کہ جہاں کہیں تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر چلتا ہے۔ آپ کے سامنے کبھی شیطان نہیں آتا، شیطان آپ سے ڈرتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق ہے کہ شیطان جس کا کام بھٹکانا ہے، لیکن یہ آپ کی شخصیت ہے، یہ آپ کا مزاج ہے، یہ آپ کی سچائی، آپ کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آپ کبھی بھٹک نہیں سکتے، کیونکہ بھٹکانے والا شیطان بھی آپ سے ڈرتا ہے اور آپ کے راستے کو چھوڑ کر چلتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر پریشان ہو شیاطین سے تو یا عمر کہہ دو، شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا۔ یہ تاثیر ہے حضرت عمر فاروق کی نسبت کی۔ اسی لیے یہ اولیاء اللہ کا تجربہ ہے کہ اگر کسی کو رات میں برے خواب آتے ہیں، شیاطین کے خواب آتے ہیں، تو اس کے سینے پر یا عمر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جس کے سینے پر یا عمر لکھ دیا جاتا ہے، پھر شیطان اسے کبھی خواب میں بھی نہیں ڈرا سکتا۔ یہ تاثیر ہے حضرت عمر فاروق کے نام کی۔ اور اس پر دیکھیے تبصرہ اور اس حدیث کی شرح حضرت مولا علی کیسے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام اس بات کو سمجھتے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں نحن معاشر الصحابہ کننا لنرى ان الشیطان عمر، کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ عمر کا جو شیطان، یعنی ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ایک شخص جب پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام اس بات کو سمجھتے تھے، اس بات کو جانتے تھے کہ ہم جب عمر کا شیطان جو عمر کے ساتھ پیدا ہوا ہوگا وہ عمر سے ڈرتا ہوگا کہ ان کو بھٹکائے۔ حضرت عمر فاروق کو بھٹکانے سے شیطان ڈرتا ہے ان کا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولا علی مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ فضیلت، یہ مقام ہے حضرت عمر فاروق کا، اور آپ کی حقانیت کی دلیل ہے کہ شیطان بھی آپ سے ڈرتا ہے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ عمر صرف وہ جنات والے شیطان نہیں، بلکہ انسانوں میں بھی جو شیطانی خصلت رکھتے ہیں وہ بھی تم سے ڈرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے۔ آگے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کا مقابلہ ایک جن سے ہو گیا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جن کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا مقابلہ ہوا
اور کشتی ہو گئی، چیلنج ہوا کشتی کا، اور جن نے کہا کہ اگر تم مجھے 3 بار پٹک دو گے تو میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گا جو کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت عمر فاروق سے مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے پنجے کتے کی طرح تھے۔ حضرت عمر فاروق پہلی مرتبہ مقابلہ ہوا، حضرت فاروق اعظم غالب آ گئے، اس کو پٹک دیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ پھر مقابلہ ہوا، دوسری مرتبہ پٹک دیا، پھر غالب آ گئے، تیسری مرتبہ پٹک دیا، پھر غالب آ گئے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ غلبہ کیسے ہے، کیونکہ حضور پاک نے اعلان کر دیا تھا کہ تمہارے سامنے نہ شیطان ٹک سکتا ہے نہ جن ٹک سکتا ہے، جب کبھی مقابلہ ہوگا عمر تم ہی غالب آؤ گے۔ حضرت عمر فاروق غالب آ گئے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ سنو، میں تمہیں ایک راز کی بات، بڑی پتے کی بات کہتا ہوں کہ اگر تم گھر میں ایک مرتبہ رات میں آیت الکرسی پڑھ لو تو رات بھر صبح تک کوئی شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور صبح میں پڑھ لو تو رات تک کوئی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ نے آپ کو نہ صرف انسانوں پر غلبہ دیا بلکہ شیاطین پر بھی حضرت عمر فاروق کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اگر آپ کے فضائل کو دیکھتے ہیں، آپ کے کمالات کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر فاروق کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر وہ ہے جو کسی باطل کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت عمر کی ذات وہ ہے جو کسی باطل کو قبول نہیں کرتی۔ تو جہاں پر لوگ، کیونکہ ہم آگے بات کریں گے کہ لوگ جو آج اعتراض کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کی ذات پر، آپ کی شان میں جو بے ادبی ہو رہی ہے، جن باتوں کو آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ان کے لیے یہ احادیث کریمہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ عمر حق ہے، سچ ہے، وہ کبھی کسی باطل کو قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ کیفیت حضرت عمر فاروق کی ہے۔ اسی طرح اگر ہم حضرت فاروق اعظم کے فضائل کو دیکھتے ہیں، آگے دیکھیے کہ آپ کو حضور پاک فرماتے ہیں کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اشد امتی فی امر اللہ تعالی عمر، کہ جب اللہ کے حکم کی بات آتی ہے، اللہ کے حکم کو ثابت کرنے کی بات آتی ہے، اللہ کے حکم کو قائم کرنے کی بات آتی ہے، تو میری امت میں سب سے زیادہ سخت کوئی ہے اللہ کے حکم کی پابندی میں تو کون ہے؟ وہ عمر ہے، وہ عمر ہے۔ اب اس کی ایک دلیل آپ کو ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، میں بے چین و بے قرار ہو گیا کہ میرے آقا کہاں تشریف لے گئے ہیں، اور میں ڈھونڈتا گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح ستہ کی اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا گیا اور ڈھونڈتے ایک باغ کے پاس پہنچ گیا، تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ فرما ہے، اور وہاں پر میں نے حضور پاک سے ملاقات کی۔ آپ سے جا کر جب ملا اور میں نے اپنی بے چینی کو ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھا نہیں تو بے چین و بے قرار ہو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر باغ میں ایک خوشخبری مجھے دی، ایک خوشخبری یہ دی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضور پاک نے فرما دیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اتنی بڑی خوشخبری سننے میں آئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں یہ خوشخبری سب کو سنا دوں؟ وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ ہاں جاؤ سنا دو۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے دلیل کے طور پر کہ میری بات کون مانیں گے، حضور پاک کی جو نالین پاک تھی وہ لے لی، حضور سے اجازت لے کر حضور پاک کی نالین پاک لے لی، باغ سے پر مسرت ہو کر خوشیوں کے ساتھ باہر نکلا، اور سب سے پہلے جو مجھے ملے وہ حضرت عمر تھے۔ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات سنائی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ حدیث سنی تو میرے سینے پر ایک ہاتھ مارے اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ بات سنا ڈر گیا، تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ حضور پاک کے نالین پاک میرے ہاتھ میں ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے حضور پاک سے سنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں چلو حضور پاک کے پاس چلو۔
دونوں مل کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے ایسا فرمایا؟ حضور پاک نے کہا یقیناً عمر یہ بات سچ ہے، حق ہے، میں نے ہی بات یہ کہی ہے۔ تو اس پر حضور پاک کو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وقت ابھی صحیح نہیں ہے، اگر آپ اس چیز کو عام کر دیں گے تو پھر یہ لوگ عمل سے دور ہو جائیں گے، لوگ اس پر ٹیکا کر لیں گے اور عمل سے دور ہو جائیں گے، آپ اس کو روک دیجئے، ابھی اس اعلان کو عام مت کیجئے، لوگوں کو عمل کی طرف ترغیب دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا مشورہ تھا، حضور پاک نے قبول فرمایا۔ کیا ہے یہ؟ حضرت عمر فاروق حق کے معاملے میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ برادران عزیز، آپ کے اگر فضائل ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ ایک اور جو آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ فتنوں کا آپ کو دروازہ کہا گیا، فتنوں کے روکنے کا آپ کو دروازہ کہا گیا۔ اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما ہے، حضرت حسن فردوسی اس کو نقل فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے پر محبت سے حضرت عمر فاروق شخصیت بھی بڑی بلند، بہت قوی شخصیت، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ہاتھ ملایا تو حضرت عمر فاروق نے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے دبانے پر اب حضرت عمر فاروق کی شخصیت کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، آپ نے کہا کہ اے خفل فتنہ مجھے چھوڑ دیجیے۔ آپ نے کہا دع یدی یا خفل الفتنتی۔ جیسے ہی یہ بات سنی تو آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ یہ بات جو تم نے مجھ سے کہی ہے ابو ذر، اس کی اصل کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ ہم حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر تھے اور میں نے اس محفل میں سنا آپ تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق محفل میں تھوڑی تاخیر سے تشریف لائے اور پیچھے بیٹھ گئے، اس خیال سے کہ اگر آپ آگے آئیں گے تو لوگوں کو زحمت ہوگی، لوگوں کو ہٹنا پڑے گا، آپ پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو لا تصیبکم فتنۃ ما دام ھذا فیکم۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، وہ جو ابھی آ کر پیچھے بیٹھے ہیں نا ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ جب تک وہ ان تمہارے درمیان میں ہیں، جب تک عمر اس امت میں تشریف فرما ہے، امت میں عمر موجود ہے، اس امت کو فتنے کبھی گھیر نہیں سکتے، اس امت پر فتنے کبھی رونما نہیں ہو سکتے۔ وہ فتنوں کا خفل ہے، وہ فتنوں کا سد باب ہے کہ جس وقت عمر کی شہادت ہوگی فتنے عام ہو جائیں گے، پھر کوئی فتنوں کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور جب تک عمر زندہ ہے، جب تک عمر باحیات ہے، جب تک عمر قائم ہے تو پھر حق بھی قائم رہنے والا ہے۔ فتنے توڑنے والی ذات عمر کی ذات ہے۔ تو آج بھی اگر فتنوں کو دور کرنا ہے تو ہمیں کردار عمری، کردار فاروقی اپنانا ہوگا، تبھی فتنے دور ہو سکتے ہیں۔ برادران عزیز، تو حضور پاک کیا فرماتے ہیں کہ جب تک عمر تمہارے درمیان ہے اس امت میں فتنے نہیں ہو سکتے۔ امت کو فتنوں سے بچانے والی ذات عمر کی ذات ہے۔ برادران عزیز، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت آپ کی جو حشر کے میدان میں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بارہا جنت کی بشارت دی۔ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ بارہا حضور پاک نے کہا عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہو، عمر تم جنت میں ہو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جا رہا تھا، میں نے ایک بہترین محل دیکھا، بہترین محل، خوبصورت محل میں دیکھا تو بڑا محظوظ ہوا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ سرور کائنات فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے عمر کا محل ہے، یہ محل آپ کے عمر کا ہے، اللہ نے اس کو خصوصیت کے ساتھ حضرت عمر کے لیے تیار کیا ہے، تیار کروایا ہے۔ تو حضور پاک کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا عمر
تمہارے محل میں داخل ہو کر دیکھ لو، تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں اور تمہارے محل کو دیکھوں، میرا دل چاہا، لیکن میں جانتا ہوں تم بڑے غیرت والے ہو، تمہاری غیرت نے مجھے روک دیا۔ عمر، مجھے تمہاری غیرت کے خیال نے روک دیا کہ میں تمہارے محل کو دیکھنا چاہتا تھا، تمہاری غیرت کے خیال سے اپنے قدموں کو روک لیا۔ یہ سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق حضور پاک کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ عمر آپ سے غیرت کرے گا کیا؟ یہ عمر کی ذات آپ کی وجہ سے ہے، عمر کی ہر فضیلت آپ کی وجہ سے ہے، عمر کی ہر بلندی آپ کی وجہ سے ہے، وہ محل جنت میں ملا ہے تو آپ کی نسبت و صدقے میں ملا ہے، اگر کاش آپ اس محل میں داخل ہو جاتے تو میرا محل اور رونق بھرا ہو جاتا۔ یہ حضور پاک کی محبت کا انداز اور یہ فاروق اعظم کی محبت کا انداز۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ آپ سے غیرت کیسے ممکن ہے؟ یہ عزت و غیرت جو ملی ہے یہ آپ ہی کا تو صدقہ ہے۔ برادران عزیز، اس طریقے سے حضور پاک نے آپ کو جنت کی بشارتیں دی اور آپ کو یہ خوشخبری بھی دی کہ عمر سراج اہل الجنہ، آپ کیا ہے؟ جنت کے جنتیوں کا چراغ ہے، روشن چراغ ہے کہ آپ کی نمایاں شخصیت ہوگی، روشنی آپ سے نکلتی ہوگی، جہاں آپ گزرتے ہوں گے وہاں روشنی ہی روشنی ہوگی۔ آپ سراج اہل الجنہ آپ کا لقب ہے۔ تو اسی فضیلتوں کی، وہ جو آخرت کی فضیلتیں ہیں، اس میں ایک حدیث پاک جو ہمیں ملتی ہے، ارشاد ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا کان یوم القیامۃ وحشر الناس جاء عمر بن الخطاب حتى یقف علی الموقف، کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو حشر کی طرف بلایا جائے گا تو حضرت فاروق اعظم نکلیں گے، اور یہاں پر بھی فضیلت ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کی خبر کھولی جائے گی وہ میری ہوگی، اور میرے ساتھ جو اٹھنے والے ہوں گے وہ ابو بکر و عمر ہوں گے۔ سب سے پہلے جو قیامت کے لیے چلیں گے، اللہ کی طرف چلیں گے تو حضور پاک ہوں گے، اور ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے اور ایک طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ اس طریقے سے بعث شروع ہوگا، حشر شروع ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق حشر کے میدان میں اپنے مقام پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور حضرت عمر فاروق کے سامنے بالکل آپ ہی کی طرح، ہو بہو آپ ہی کی طرح ایک شخص آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ یا عمر عنی خیر، جزاک اللہ یا عمر عنی خیرہ۔ کیا فرمائیں گے؟ جزاک اللہ عنی خیرہ یا عمر، کہ اے عمر میری طرف سے آپ کو بہترین جزا اللہ عطا فرمائے۔ جب وہ شخص جو بالکل ہو بہو حضرت عمر کی طرح ہے ان سے یہ بات حضرت عمر سے کہیں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ عمر پوچھیں گے من انت، اے شخص آپ کون ہیں جو ہو بہو میری طرح نظر آتے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہیں گے انا الاسلام، میں اسلام ہوں، میں اسلام ہوں۔ تو اللہ اسلام کو بھی حضرت عمر فاروق کی شکل میں حشر میں اٹھائے گا۔ یعنی سر تپا اسلام کون ہے؟ حضور بتاتے ہیں کہ حضرت عمر ہے۔ اسلام بھی حضرت عمر کی شکل میں آئے گا اور کہے گا اے عمر اللہ آپ کو بہترین جزا دے، بہترین جزا دے کہ آپ نے جو خدمت اسلام کی ہے، آپ کا جو کردار اسلام کے لیے رہا ہے، آپ جو شخصیت اسلام میں گزری ہے، اور آپ نے جو اسلام کے لیے کارنامے کیے ہیں کوئی اور نہیں کیا ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے۔ سارا اسلام آپ کو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ ذات حضرت عمر فاروق کی ہے، یہ شان حضرت عمر فاروق کی ہے کہ جہاں پر وہاں پر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، اسلام کو اللہ آپ ہی کی شکل عطا کرے گا، اور اللہ کے حکم سے دین اسلام آ کر حضرت عمر فاروق کو مبارکباد دے گا، شکریہ ادا کرے گا، کہے گا کہ عمر آپ کی خدمات کا شکریہ حشر میں اسلام آپ کو ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک فرماتے ہیں کہ پھر اللہ حکم دے گا سب سے پہلے کسی کو نام اعمال دیا جائے گا، تو
تو وہ حضرت عمر ہوں گے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا، اور آپ کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے کر کہیں گے کہ عمر چلو جنت میں چلو، حضور پاک انتظار کر رہے ہیں، چلو جنت میں چلو۔ تو سب سے پہلے نام اعمال جس کو دیا جائے گا وہ حضرت عمر ہوں گے، اور آپ کو جنت کے لیے لے جایا جائے گا۔ تو دیکھیے اس کے بعد آپ کہتے ہیں جب یہ حدیث پاک حضور پاک نے سنائی تو حضرت عمر فاروق رونے لگے، فبکا عمر، رونے لگے زار و خطا رونے لگے، اور جو کچھ آپ کے پاس تھا، جتنے غلام آپ کے پاس تھے، روایات میں آتا ہے کہ 9 غلام آپ کے پاس تھے، سب کے ساتھ اللہ کی راہ میں شکرانہ ادا کرتے ہوئے آزاد کر دیے، 9 کے 9 غلام آزاد کر دیے کہ اتنی بڑی خوشخبری مجھے مل گئی کہ اللہ سب سے پہلے مجھے نام اعمال دے گا اور سب سے پہلے جنت میں مجھے بلائے گا۔ برادران عزیز، یہ مقام حضرت عمر فاروق کا ہے۔ ایک اور روایت جو سراج اہل الجنہ کی ہے وہ مولا علی نے آپ کو سنائی۔ مولا علی مشکل کشا روایت میں آتا ہے، الریاض النظرہ کے اندر خطیب تبریزی اس کو نقل فرماتے ہیں، اور ریاض النظرہ کے صاحب ریاض النظرہ علامہ حبیب تبری اس کو نقل فرماتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا آپ کو حدیث سنائے کہ اے عمر، میں نے حضور پاک سے سنا ہے کہ حضور پاک نے آپ کو سراج اہل الجنہ کہا، کہ میرا عمر جنت کا جنتیوں کا چراغ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سنے تو حضرت عمر فاروق نے مولا علی سے پوچھا، اے علی آپ نے سنا ہے؟ کیا آپ نے سنا؟ مولا علی نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے لکھ کر دے سکتے ہیں؟ مولا علی نے کہا کہ یقیناً عمر میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں۔ تو آپ نے لکھا، کیسے؟ مولا علی لکھتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل عن اللہ تبارک و تعالی، یہ سند ہے حدیث کی۔ مولا علی مشکل کشا جو حدیث لکھ کر دے رہے ہیں کہ حضور پاک نے مجھ سے کہا، مجھ سے فرمایا، جبرائیل نے حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم نے اس حکم کو نازل کیا کہ سنو عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ مولا علی مشکل کشا نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ایک پرچی حضرت فاروق اعظم کو دی۔ فاروق اعظم امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور آپ اس پرچی کو لیتے ہیں، زار و خطا رو بھی رہے ہیں، خوشی کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اور اپنے بچے اپنے شہزادے کو بلا کر وصیت کرتے ہیں کہ اے عبداللہ سنو، جب میرا وصال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، یہ پرچی میری خبر میں رکھ دینا، میری خبر میں یہ پرچی رکھ دینا کہ حشر میں اٹھایا جاؤں گا، یہ پرچی بتا دوں گا کہ میرے پاس گواہی ہے کہ اللہ نے مجھے جنتیوں کا چراغ فرمایا۔ یہ مقام ہے حضرت عمر فاروق کا۔ برادران عزیز، ایسے ان گنت ہم کو واقعات ملیں گے۔ آپ کے زہد و تقوی کو دیکھیے، آپ کی خشیت الہی کو دیکھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہے، اور آپ کی کیفیت کیسی ہے کہ حضرت عمر فاروق کون ہے؟ ہم نے بھی جانا کہ جن کو بارہا حضور پاک نے جنت کی بشارت دی، بارہا آپ کو جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں، بارہا جنت کے محلوں کے بارے میں حضور پاک نے آپ کو بیان فرمایا، اور آپ کی کیفیت کیا ہے، خشیت الہی کی کیفیت کیا ہے، ذرا سنیے۔ ہمیں اس کو سیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اس معیار پر جانچنا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، کس کی غلامی کا دھم بھر رہے ہیں، اور ہم کہاں ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق اذان سنتے، مؤذن آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور صحابہ اکرام کہتے کہ ہم حضرت عمر کے چہرے کو دیکھتے کہ چہرہ زرد پڑ جاتا۔ حضرت عمر کا چہرہ ہے کہ چہرے پر زردی، غم کے آثار، خوف کے آثار نمودار ہونے لگتے، آنکھوں سے آنسو روا ہے، وضو کر رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ جب کسی نے پوچھ لیا عمر کیا بات ہے، اس کیفیت کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں رب ذوالجلال کے سامنے جا رہا ہوں، رب کائنات کے سامنے جا رہا ہوں، کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ برادران عزیز، وہ عمر
کہ جن کے لیے حضور کہتے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، وہ عمر کہ جن کے لیے حضور نے کہہ دیا عمر فی الجنہ، وہ عمر کہ جن کے لیے حضور نے کہا عمر سراج اہل الجنہ، وہ عمر کہ جن کے لیے حضور نے کہہ دیا کہ عمر جدھر ہے حق ادھر ہے، یہ تو فاروق ہے، تو وہ عمر کہتے ہیں کہ میں رب کے سامنے جاؤں تو کیا منہ لے کر جاؤں، کیا منہ لے کر جاؤں۔ برادران عزیز، خشیت الہی کی کیفیت سیکھنا ہے تو حضرت عمر فاروق سے سیکھیے۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کو جب آپ لیٹتے، ہاتھ میں ایک چابک ہوتا، ہاتھ میں چابک لیتے، حضرت عمر فاروق ہے، لیٹتے ہیں بستر پر، اپنی پیٹھ پر اپنے پیر پر مارتے ہیں چابک سے اور کہتے ہیں عمر بتاؤ تم نے کیا کیا، بتا تم سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، کوئی گناہ تو تم سے نہیں ہو گیا، کوئی خطا تو تم سے نہیں ہو گئی۔ آپ کو سوچنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے، یہ عمر وہ ہے کہ جن کے بارے میں آسمانی کتب میں آیا ہے، توریت میں آیا ہے، زبور میں آیا ہے، انجیل میں آیا ہے، وہ عمر کہتے ہیں بتا تجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ یہ ہوتا ہے محاسبہ، یہ ہوتا ہے خشیت الہی، یہ ہوتا ہے خوف الہی، یہ ہوتا ہے اپنے آپ کا جائزہ لینا، یہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا اور اپنے ابدیت کو ظاہر کرنا، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا سلیقہ کس نے سکھا رہا ہے؟ تو فاروق اعظم ہمیں سکھا رہے ہیں۔ برادران عزیز، حضرت عمر فاروق خیر خشیت کا عالم یہ ہے۔ ہم کو جاننا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس ذات کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ نے کن کن نسبتوں سے نوازا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کی خشیت کا معاملہ ہے۔ اور اگر توکل کا معاملہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کو صرف سوچ سکتے ہیں، تصور بھی کرنا یعنی ہمارے لیے مشکل ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا۔ جب جیسے ہم نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اتنی وسعت ملی اسلام کو، اتنی وسعت ملی اسلام کو کہ لوگ بڑے بڑے بادشاہ، قیصر ہو کہ کسریٰ ہو، بڑے بڑے بادشاہ حضرت عمر فاروق کے نام سے کانپتے تھے، ان کے دل دہل جاتے تھے کہیں عمر نہ آ جائے، کہیں عمر کے لشکر نہ آ جائے، کہیں عمر کا پیغام نہ آ جائے، لوگ ڈرتے تھے آپ سے۔ تو لوگ کیا کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ آپ سے مصالحت کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک بادشاہ نے حضرت عمر فاروق سے مصالحت کی خاطر اپنے ایک وفد کو بھیجا، تحفے تحائف لے کر آئے ہیں، تحفے تحائف ہیں، قیمتی چیزیں لے کر بادشاہ حضرت عمر فاروق کے پاس اپنے وفد کو بھیجتا ہے کہ جاؤ بھائی ان سے دوستی مصالحت کر آؤ۔ اب وفد نکل کر آ رہا ہے، بادشاہ کا وفد ہے، بادشاہت کو دیکھا ہوا ہے، خلیفۃ المسلمین خلیفۃ رسول اللہ کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، ان کے انداز کو وہ نہیں جانتے تھے، بادشاہوں کو جانتے تھے۔ اب مدینہ پاک میں حاضر ہوئے، آ کر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی بادشاہ کا محل کہاں ہے، ذرا بتائیے تو صحیح۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بادشاہ نہیں ہے، ہمارا خلیفہ ایک اپنے حجرے میں رہتے ہیں، ان کا کوئی محل کوئی دربار نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، کہاں مل سکتے ہیں یہ تو بتا دیجئے، ذرا سمجھیے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرت عمر فاروق کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برادران عزیز کیا شخصیت تھی حضرت فاروق اعظم کی، کہ لوگ پوچھتے ہیں، وفد پوچھ رہا ہے کہ بتائیے آپ کے خلیفہ کہاں ہیں، تو کہنے والے کہتے دیکھو کسی بڑھیا کا پانی بھر رہے ہوں گے، اس کنویں کے پاس جا کر دیکھو کہ وہاں کھڑے ہو کر کسی بڑھیا کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ وفد چلتا ہوا کنویں کو آ رہا ہے تو کہتے ہیں ہاں ابھی یہیں تھے، اس کسی بڑھیا کا آٹا پسانے کو گئے ہوں گے، وہاں دیکھو خلیفۃ رسول اللہ ہے، امیر المؤمنین ہے، آدھی دنیا پر جس کی حکومت چلتی ہے، بڑے بڑے بادشاہ جس سے کانپتے ہیں، تھراتے ہیں، جس سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں، جس کے نام سے ڈرتے ہیں، وہ عمر ہے کہ اپنی رعایت کے ساتھ، اپنی رعیہ کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ کسی کا پانی بھر رہے ہیں، کسی کا آٹا پسا کر دے رہے ہیں، کسی کی خدمت میں ہے، کسی کا سامان اٹھا رہے ہیں، یہ عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران عزیز، اب وفد ڈھونڈ رہا ہے، کوئی گلی میں، کوئی گھر میں، کہاں کہاں ڈھونڈتا ہوا، آخر کار ان کو پتہ ملا کہ وہاں ریگستان میں لیٹے ہوئے وہ شخص وہ ہمارے خلیفہ ہے۔ تو اب دیکھتے کیا ہے، منظر دیکھیے، کیکر کا ایک درخت ہے، کانٹوں بھرا درخت ہے، وہاں پر اس کانٹوں بھرے درخت کے نیچے حضرت عمر فاروق لیٹے ہوئے ہیں، تو بستر ریت کا ہے، ہاتھ کا تکیہ ہے، حضرت عمر فاروق آرام کر رہے ہیں۔
یہ خلیفۃ المسلمین کی ذات ہے۔ وفد آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اپنے سارے معاملات کو پیش کرتے ہیں، اپنے بادشاہ کی پیشکش سامنے رکھتے ہیں، تحفے تحائف لا کر آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کا حاجت مجھے نہیں ہے، یہ تمام جتنے تحفے تحائف ہیں بیت المال میں شامل کر دیے جائیں، مخلوق میں تقسیم کر دیے جائیں، ہم اس سے بے نیاز ہیں۔ وفد پریشان ہے کہ بھائی ان کو متاثر کیسے کریں۔ تو ایک وفد میں ہوشیار آدمی تھا، کہنے لگا نہیں، ایک ایسی چیز میرے پاس ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ یقیناً ہم سے متاثر ہو جائیں گے اور ہم سے کہیں نہ کہیں مصلحت اور مصالحت ہو ہی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا بتاؤ کیا بات ہے، کیا چیز ہے، ایسی کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، ایک چھوٹی سی بوتل وہ نکالتا ہے اور آپ کے پاس پیش کرتا ہے، کہتا ہے اے عمر اس میں ایسا زہر ہے، ایسا زہر ہے کہ جس کے چند قطرے اگر آپ ایک دریا میں ڈال دیں، ایک نہر، بہتی ہوئی نہر میں چند قطرے ڈال دیں تو ہوگا یہ کہ اگر آپ کا مخالف لشکر اس دریا کا پانی پی لے تو سارا لشکر ختم ہو جائے گا، اتنی طاقت والا زہر اس میں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا، اس زہر میں اتنی طاقت ہے کہ سارا لشکر کچھ خطروں سے ختم ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہ ایسا زہر ہے کہ بغیر لڑے فتح آپ کو سارا لشکر ختم کر دے سکتا ہے، وہ زہر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اس شیشی کو کھولتے ہیں، وہ وفد دیکھ رہے ہیں کہ ہاں چلو کوئی نہ کوئی چیز تو ان کو انٹرسٹ پیدا کری، کسی نہ کسی چیز کی طرف ان کی توجہ مبذول تو ہوئی، اور یہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ تبھی حضرت عمر فاروق اس شیشی کے ڈھکن کو نکالتے ہیں اور سارا زہر پی جاتے ہیں، سارا زہر پی گئے، اس شیشی پر کچھ پڑا، سارا زہر پی گئے۔ اب وہ وفد جو خوشیوں کی طرف جا رہا تھا ان کے ہوش و حواس اڑ گئے، پریشان ہو گئے کہ خلیفۃ المسلمین ہمارا زہر پی لیے، اب ہماری جان کی خیر نہیں، ہم یہاں سے بچ کر جانے والے نہیں کہ سارا لشکر جس زہر کے خطروں سے ختم ہو جائے، وہ سارا زہر حضرت عمر فاروق نے پی لیا۔ اب کیا ہوگا؟ ادھر خلیفہ شہید ہو جائیں گے، ادھر ساری رعیہ ہم کو مار دے گی۔ اب کوئی آ کر حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی بیٹھنے کو کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بات کر رہا ہے، لمحے گزر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، ان کی پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم بڑے ہی اطمینان سے ویسے ہی بیٹھے رہے، کوئی فرق، کوئی اثر آپ پر نمودار نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ زہر کا کوئی اثر اس ذات گرامی پر نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر بات کیا ہے، سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کے کن خطروں سے لشکر کے لشکر ختم ہو جائے، ساری بوتل آپ نے پی لی، سارا زہر آپ نے پی لیا، لیکن آپ پر کوئی اثر تک نہیں ہوا، بات کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے اس پر پڑھا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ میرا یقین ہے کہ جب تک میرا رب کسی کو تکلیف دینا نہ چاہے، کسی کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، اور اگر میرا رب کسی کو مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اس کی قدرت کے بغیر کوئی چیز کار فرما نہیں، جو کچھ کار فرما ہے اس کی قدرت ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا توکل ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر کامل بھروسہ ہے کہ سارا زہر پی گئے اور اس کچھ نہیں ہوا، سارا کا سارا مجمع آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے حقانیت کی دلیل۔ برادران عزیز، یہ فاروق اعظم ہے جو پریکٹیکل ہے، خیل و خال نہیں، پریکٹیکل ہے، عملی جامہ پہنا کر بتاتے ہیں کہ حقیقت میں عمل کسے کہتے ہیں، توکل کسے کہتے ہیں، عاجزی کسے کہتے ہیں، انکساری کسے کہتے ہیں، خدمت خلق کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں، خشیت الہی کسے کہتے ہیں، زہد کسے کہتے ہیں، ترک دنیا کسے کہتے ہیں، اللہ کی طرف جڑنا کسے کہتے ہیں۔ یہ سکھایا کس نے ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق نے سکھایا ہے۔ آج ہم کہتے بولتے تو بہت ہیں لیکن عملی میدان میں بہت کمزور ہیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عملی میدان میں بہت آگے تھے، اور ان کے سرداروں میں کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق ہیں۔ برادران عزیز، یقیناً وقت بہت ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وقت کی جو لمٹ ہے اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن چند باتیں کہتا ہوا بات سے اپنے آپ کو روکتا ہوا آپ سے رخصت ہو جاؤں کہ ایک جو
عجیب ماحول آج ہمارے درمیان میں پیدا کیا جا رہا ہے، وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خصوصاً جو شیخین کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور ان کی اور اہل بیت اطہار کے جو تعلقات ہیں کرنے میں اس طریقے سے اس طریقہ کار کو اختیار کیا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان میں کچھ ترش رویاں تھی، کچھ اختلافات تھے، اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چند باتیں عرض کرتا ہوا بات کو ختم کر دوں کہ ہم جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جانیں صحابہ کرام کی محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ کیسی ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت صحابہ کرام کے ساتھ کیسی ہے، اور اس کی بہترین مثال کوئی ہے تو حضرت عمر فاروق کی ذات ہے۔ برادران عزیز، یہ دو ایسی جماعتیں ہیں جن کے بارے میں آج ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے درمیان میں لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو الگ الگ کر کر پیش کیا جائے، جو حضور پاک کے سب سے چہیتے دو جماعتیں، ایک طرف صحابہ کرام کی جماعت ہے، ایک طرف اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ ہے، کہ جن کے محبت کا حکم حضور پاک نے دیا، جن سے تعلق کا حکم حضور پاک نے دیا، جن سے محبت کر کر حضور پاک نے ہمیں سکھلایا ہے، یہ دو وہ جماعتیں ہیں۔ برادران عزیز، ان کو سب سے زیادہ چاہنے والی ذات حضور پاک کی ذات ہے، اور جو ان سے تعلق رکھتا ہے گویا کہ وہ حضور پاک کا سچا غلام ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کی ذات کو دیکھیے، آپ کے کردار کو دیکھیے، آپ کے اخلاق کو دیکھیے، اور اس کے ساتھ اہل بیت اطہار سے آپ کے تعلق کو دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، لوگوں سنو، مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور پاک کی اہل بیت اطہار سے محبت ہے۔ اور ایسے ان گنت آپ کو روایتیں ملیں گی، سنن ترمذی کے اندر روایت ملیں گے آپ کو، سنن نسائی میں روایت ملیں گے آپ کو، ایسے بہت سی روایتیں، مسند امام احمد کے اندر حدیث ملیں گے آپ کو، کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے حضرت عمر فاروق کی جو تعلق گہرائی ہے وہ عیاں ہوگی، ظاہر ہوگی۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا بات کو آگے لے چلو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت عمر فاروق کے دور میں ابھی سن مبارک بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا۔ مال غنیمت تقسیم ہوتے ہوئے طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق کے پاس جو بدر والے صحابی ہوتے ہیں، جو بدری صحابی ہوتے ہیں، ان کو ڈبل دیا جاتا تھا، اور جو بدر کے بعد والے ہیں ان کو ایک دیا جاتا تھا۔ اب بدری صحابہ کو 500 درہم پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی باری آئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو بھی بدری صحابہ کے برابر پیش کر دیا، اور جب باری آئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، جو آپ کے شہزادے تھے، خلیفہ کے بیٹے ہیں، تو ان کو آپ نے عام صحابہ اکرام کی طرح دے دیا۔ اب خلیفہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بابا جان سے عرض کیا کہ بابا، آپ نے حسن و حسین علیہ السلام کو بدر والے صحابہ کے برابر دیا، اور میں جو حضور پاک کے ساتھ جنگوں میں شامل تھا، جو حضور پاک کے زمانے میں بالغ تھا، بڑا تھا، جبکہ امام حسن امام حسین شیر خوار چھوٹے تھے، مجھے آپ آدھا دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے عبداللہ، پہلے تم ان کی نانا کی طرح نانا تو لا لو، ان کے نانا رسول پاک ہیں، ان کی نانی جان کی طرح نانی تو لا لو، ان کی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کی امی کی طرح امی تو لا لو کہ ان کی اماں جان سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے بابا کی طرح بابا تو لا لو کہ ان کے بابا علی مرتضیٰ ہیں، ان کی پھوپھی کی طرح پھوپھی تو لاؤ کہ ان کی پھوپھی زینب و رقیہ و ام کلثوم ہیں، ان کے ماما کی طرح ماما تو لاؤ کہ ان کے ماما قاسم و طاہر ابراہیم ہیں۔ اے عبداللہ، سمجھو کہ وہ کون ہیں؟ وہ رسول پاک کی آل ہیں۔
یہ اپنے بیاہ شہزادے کو تربیت فرماتے ہوئے حضرت فاروق اعظم اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہزادوں کو کم سنی سے نہ دیکھو، ان کی کم سنی پر نہ جاؤ، ان کی نسبتوں کو دیکھو، وہ آل رسول ہیں، وہ شہزادے بطول ہیں، وہ مولا علی مشکل کشا کے شہزادے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہے۔ یہ تعلق حضور پاک کی شہزادوں سے حضرت عمر فاروق کا ہے۔ ایک اور روایت، بڑی ایسی محبت کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، تصور نہیں ہو سکتا۔ خلیفۃ المسلمین منبر رسول پر تشریف فرما ہے اور خطبہ عنایت فرما رہے ہیں، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ خطبہ عنایت ہو رہا ہے، حضرت فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، تبھی شہزادے امام حسین علیہ السلام جو بالکل کم سن ہے آ کر کہتے ہیں کہ اے چاچا عمر، میرے نانا جان کے منبر سے اتر جائیے، میرے نانا کے منبر سے اتر جائیے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو آ کر شہزادے نے کہہ دیا، مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ اے عمر، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ علی، میں آپ کو جانتا ہوں، یقیناً اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ منبر سے نیچے آئے، کیونکہ وہ آنکھوں نے دیکھا تھا حضور پاک کے اس منظر کو کہ جب شہزادے زمین پر گرے تھے منبر رسول کے سامنے، تو حضور پاک نے اپنا خطبہ ترک کر کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا تھا۔ اسی ادا سے حضرت عمر فاروق اپنا خطبہ ترک کرتے ہیں اور آ کر امام حسین کو اٹھا لیتے ہیں، منبر پر لے جا کر اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین سنیے، یہ عمر کے سر پہ جو بال ہے نا، یہ آپ کے نانا کا صدقہ ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ عمر کے سر پہ جو بال ہیں، یہ جو عزت عمر کو ہے ملی ہے، یہ حضور پاک کا صدقہ ہے۔ برادران عزیز، یہ محبت کا طریقہ، یہ سلیقہ کس نے سکھایا؟ حضرت عمر فاروق نے سکھایا۔ اور اگر آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مولا علی مشکل کشا جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، حضرت عمر فاروق شہید کر دیے گئے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ کے پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا، زار و خطا روتے ہوئے حضرت عمر فاروق کی شان میں مناقب بیان کرتے ہوئے رو رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں پلٹ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ علی ہیں، مولا علی مشکل کشا ہے، زار و خطا رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج سنت یہاں پر رک جاتی ہے، سے سنت کی پیروی کرنے والے ایسے اب کوئی باقی نہیں رہے کہ حضور پاک کے بعد کسی کے اقوال سے مجھے محبت تھی تو وہ چادر اوڑے ہوئے ان کے عمر سے مجھے محبت تھی۔ یہ محبت حضرت مولا علی کی حضرت عمر فاروق سے ہے۔ برادران عزیز، آج لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کو، اہل بیت اطہار کو جدا کریں، نہیں، یہ ایک ہے، ان کو حضور پاک کی محبت نے جوڑا رکھا ہے، ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، اور جو جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بالکل ایک ہیں، یہ اسلام کی دو آنکھیں ہیں کہ جن کے بغیر اسلام کی صحیح تصویر کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت بھی ضروری ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ضروری ہے، بغیر ان کے اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا، اور صحابہ اکرام کی محبت کے بغیر ہمیں سلیقہ اسلام حاصل نہیں ہوتا، حضور کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، صحابہ اکرام کی محبت اہل بیت اطہار نے سکھائی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت صحابہ اکرام نے سکھائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں عام جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خسر ہوتے ہیں، آپ کی شہزادی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ لیکن ایک اور بات شاید کم لوگ جانتے ہوں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ایک طرف خسر ہیں تو دوسری طرف مولا علی مشکل کشا کے داماد ہیں۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، لوگ اس بات کو نہیں سنے ہوں گے۔ آپ اگر تاریخ بغداد اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، ابن عساکر اٹھا کر دیکھے معلوم ہوگا، اور صواعق المحرقہ اٹھا کر دیکھے معلوم ہوگا، اور ریاض النظرہ اٹھا کر دیکھے معلوم ہوگا، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت مولا علی مشکل کشا کی شہزادی سے نکاح فرمایا، اور یہ نکاح کی وجہ آپ نے کیا بتائی؟ حضرت عمر فاروق نکاح کی وجہ بتاتے ہیں، اے علی، میں آپ کی شہزادی سے اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ اس عمر کی نسبت
اہل بیت سے ہو جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں مولا علی کی شہزادی سے اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ عمر اہل بیت سے جڑ جائے۔ یہ حضرت عمر فاروق سکھا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہو اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے جوڑو۔ برادران عزیز، اس سے بڑھ کر کیا ہم کو اہل بیت اطہار کی عظمت و محبت کی دلیل لاؤ۔ حضرت عمر فاروق ہیں، آپ کا وہ قول مشہور ہے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ ایک بدبخت مولا علی مشکل کشا کی شان میں گستاخی کیا، حضرت عمر فاروق کے سامنے گستاخی کرتا ہے تو حضرت عمر فاروق نے اسے اس کے گلے سے پکڑ کر اٹھا دیا اور کہا تو جانتا نہیں کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، تم علی کے بارے میں گستاخی کرتے ہو، ہوا مولا ہی، وہ میرے مولا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ علی میرے مولا ہے۔ برادران عزیز، یہ محبت کس نے سکھائی ہے؟ اور ادھر مولا علی مشکل کشا سے پوچھا گیا، اے علی آپ بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق۔ پھر پوچھا گیا ان کے بعد کون؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ہے۔ محبت کے انداز تو دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے تو مولا علی مشکل کشا سے کرتے، مولا علی سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے تو حضرت عمر فاروق سے کرتے۔ اس تعلق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کوشش کی جائے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان میں جدائی ہو، جو ممکن ہی نہیں ہے۔ برادران عزیز، آخر میں حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے دو باتیں عرض کرتا ہوا بات کو ختم کروں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت ہی تکلیف کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ابو اللؤلؤ اس کا نام ملتا ہے، فیروز ابو اللؤلؤ، جس نے آپ کو شہید کیا، ایک مجوسی غلام تھا، اور اس نے آ کر اپنے مالک کی شکایت کی تھی کہ میرا مالک مجھ سے بہت زیادہ کام لیتا ہے، پیسے نہیں دیتا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ تم صبر کرو، تمہارے مالک کو سمجھایا جائے گا، تم صبر کرو۔ لیکن اس کے پاس صبر نہیں تھا، اس نے ایسے الفاظ ادا کیے کہ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یہ مجھے دھمکا رہا ہے، یہ مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ اور وہ ابو اللؤلؤ نے ویسا ہی کام کیا کہ نماز کا وقت تھا، حضرت فاروق اعظم نماز کو بلاتے ہوئے نماز کے لیے گئے، اور وہ دو طرفہ دو منہ خنجر لیا، اس کو زہر میں بھگایا اور آ کر صف پہ کھڑا ہو گیا۔ جیسا حضرت عمر فاروق نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز قریب تھا کہ شروع کر دیں، اس نے آ کر ایسا وار کیا اس دو منہ خنجر سے کہ آپ کو بہت زیادہ زخمی کر دیا، اور لوگ روکنے کے لیے گئے تو 13 افراد کو اس نے زخمی کیا، اس پہ 7 صحابہ شہید ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیٹ بالکل چاک کر دیا۔ کس لیے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا؟ کیونکہ آپ نے صبر کی تلقین کی، آپ نے اس کو صبر کی تلقین کی، اس نے آ کر آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ جب علیل ہوئے، زخمی ہوئے، اتنے زیادہ زخمی ہوئے تھے کہ آپ کو اگر شوربہ پلایا جاتا تو آپ کے زخموں سے نکل جاتا، دودھ پلایا جاتا تو زخموں سے نکل جاتا۔ وہاں پر بھی آپ نے کہا، اس منظر پر بھی، کہ جب آپ کو زخمی کر دیا گیا، فجر کا وقت قریب تھا کہ ختم ہو جاتا، آپ نے حکم دیا الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھو، پہلے مجھے چھوڑو، پہلے نماز پڑھو۔ تو بالکل چھوٹی صورتوں کے ساتھ نماز ختم کی گئی، پھر آپ کو بستر پر لا کر لٹایا گیا، آپ 3 دن تک باحیات رہے زخمی ہونے کے بعد، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ برادران عزیز، آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیسی ذات کو کس وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو نفس پرستی ہے، یہ جو خود پسندی ہے، یہ چیز آدمی کو ہمیشہ بھٹکاتی ہے، غلط راہ پر لے جاتی ہے۔ آپ اس کے اندر بڑی تفصیل ہے کہ کیسے شہید کیا گیا، کیسے کیا معاملہ ہوا، آپ کی وصیتیں کیا رہی، خلافت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، کس انداز میں امت کو آپ نے تربیت و نصیحت فرمائی، ایک تفصیلی باب ہے۔ لیکن وقت بالکل
قریب ہے، اس لیے میں اپنی بات کو اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ اور یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ہم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کردار کو سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، فاروق اعظم کے اخلاق کریمہ کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ کی سیرت سے اپنی زندگی کو روشن کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی حضرت فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے کردار کو سمجھیں، آپ کے اخلاق کو جانیں، آپ کے جو کارنامے ہیں ان کو اپنے بچوں کو سنائیں۔ آج جو بچے اپنے آپ کو کسی نہ کسی ہیرو کو، کسی نہ کسی ایک بہت بڑی مشہور شخصیت کو اپنا آئیڈل بناتے ہیں، آئیڈل بنانے والی ذات ہے تو حضرت عمر فاروق کی ذات ہے، صدیق اکبر کی ذات ہے، عثمان غنی کی ذات ہے، مولانا علی کی ذات ہے، حسن مجتبیٰ کی ذات ہے، امام حسین کی ذات ہے، صحابہ اکرام کا کردار ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے دادا پیر قبلہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ مشکات نبوت کی ضیا دیکھ رہا ہوں، مشکات نبوت کی ضیا دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان علی میں، کہ اگر آپ کو حضور پاک کا نور وہاں اس روشنی کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، حضرت عمر فاروق کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، حضرت عثمان غنی کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، حضرت مولانا علی کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، تبھی جا کر ہمیں حقیقی اسلام سمجھ میں آئے گا، تبھی جا کر ہمیں اسلام کی سچی تصویر سامنے آئے گی، تبھی ہم سچے پکے مسلمان بن سکتے ہیں۔ برادران عزیز، انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. سهل 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 يا خازي الحاجات يا حل المشكلات يا دافع البليات يا شافع الأمراض واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. إلهي بحرمة سيدنا الحسين وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.